میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سی آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت فرمایا کہ حضور کی ذات اللہ نے ہمیں دے کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ پہلے بھی میں نے بہت مرتبہ آپ کو اس بارے میں اس آیت کی تشریح کے بارے میں بتایا، لیکن آج جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کا پوائنٹ آؤٹ، ایک پوائنٹ ذہن میں یہ رکھتی کہ وہ علامہ اقبال سے پوچھا کرتے تھے، خادم حسین فرمایا کرتے تھے علامہ اقبال سے، وہ اقبال دست سے کی وجہ ہے کہ لوگ جنازے میں نہیں آتے، اتنے لوگ روڑن تیرے جنازے میں جائے، اقبال وجہ کی ہے نہ میں کوئی نہ بندہ مسجد دا خطیب ہوئے نکی جی مسجد دا بندہ، نہ کوئی جڑا ہے کسی خانقاہ دا مرید ہوئے، نہ ہی بندہ کوئی کسی خانقاہ دا گدی نشین ہوئے، زدہ تو بھی معذور ہوئے، تے اتنے بندے جنازے میں پھر چہلم تے اتنے بندے کیوں ہیں؟ تے اقبال کہتے ہیں چلے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قدم تیرے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کرتا ہے نا، تو پھر بات یہ ہوتی ہے، اقبال کا یہ مصرع تو ہم نے سمجھا تھا، یہ مصرع تو ہم نے سنا تھا کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں، یہ مصرع ہم نے سنا تھا، لیکن اس کو سمجھایا ہم نے خادم حسین نے، اور پھر جب خادم صاحب دنیا سے گئے تو ہم نے اس کا دیکھا کہ جو بھی محمد سے وفا کرتا ہے اس کو رب کائنات کیا مقام عطا فرماتا ہے، اور یہی احسان تھا کہ رب کائنات نے وہی اپنے محبوب ہم میں محفوظ فرما کر رب کائنات نے احسان بھی کیا، وہی رسول ہمیں عطا فرما کر رب کائنات نے یہ احسان بھی کیا۔ پھر فرمایا بِلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول محفوظ فرمایا، یہ احسان رب کائنات نے مومنوں پہ کیا۔ مولانا حضرت فرماتے ہیں آپ ایک مثال دیتے ہوتے، مولانا حضرت اکثر بڑی دنیاوی مثالیں دیا کرتے تھے، آپ ایک مثال دیتے ہوتے کہ ایک شیر ہوتا ہے شکار کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ ایک ریچھ کو اور ایک لومڑی کو دے کے چلا جاتا ہے، شکار پہ ہے شیر اپنے ساتھ ایک ریچھ کو اور ایک لومڑی کو لے کر چلا جاتا ہے، جنگل میں جاتا ہے تو شیر شکار کرتا ہے، پہلے خرگوش کو شکار کرتا ہے، پھر شیر شکار کرتا ہے ایک گائے کا شکار کرتا ہے، پھر شیر ایک ہرن کا شکار کرتا ہے، 3 شکار کرتا ہے، پھر شیر کہتا ہے اب ان شکار کا کیا کرنا، تو ریچھ بولتا ہے، ریچھ کہتا ہے کہ حضرت اس طرح کریں، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں تو آپ تقسیم فرمائیں، ایک حصہ مجھے دے دیں، ایک حصہ جو لومڑی کو دے دیں، ایک حصہ آپ رکھیں، یہ 3 حصے کر دیں اس شکار کے۔ تو وہ جو شیر ہے، شیر نے کہا اچھا تم حصے کرو، اس نے یہ حصہ کیا، اس نے کہا حضرت آپ بڑے ہیں تو آپ ہرن رکھ دیں، میں آپ سے چھوٹا ہوں میں گائے رکھ لیتا ہوں، اور لومڑی جو ہے وہ ہم دونوں سے چھوٹی ہے اس کو ہم خرگوش دے دیتے ہیں۔ تو جب اس نے تقسیم کی تو شیر نے پنجہ مارا، ریچھ کو بھی مار دیا، اس نے کہا تو تیز بن رہا ہے، اس نے اسے بھی مار دیا، پھر لومڑی سمجھی، یہ میں آپ بتا رہا ہوں کسی کا مرنا بھی ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے، کسی کا مرنا ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے، بہت بھی سبق دے رہی ہوتی ہے۔ اب باری آتی ہے لومڑی کو، شیر کہتا ہے کہ تو جو ہے نا اس کا حصے بنا تقسیم فرما، لومڑی کہتے ہیں حضرت آپ بڑے ہی جنگل کے بادشاہ ہیں، لومڑی تو سمجھ گئی، اس نے دیکھ لیا کہ ریچھ کی تو موت ہو گئی، اب میری باری ہے، لومڑی کہتی ہے حضرت آپ بڑے ہی، آپ ایسا کریں کہ یہ گائے آپ جو ہے اس کو دن میں آپ ناول کو مار دیں، اور جو خرگوش ہے اس کو آپ صبح ناشتے میں ناول کو مار دیں، اور جو ہرن ہے اس کو رات کے ٹائم آپ ناول کو مار دیں۔ تو جب یہ کہا تو شیر مسکرایا، شیر نے کہا تمہیں اتنی اچھی تقسیم کس نے بتائی، تمہیں اتنی اچھی تقسیم کس نے بتائی ہے، تم اتنی اچھی تقسیم کیسے کرتی ہے؟ لومڑی نے کہا میں نے ریچھ کی حالت دیکھ کر، ریچھ کی موت دیکھ کر تقسیم کو جان لیا تھا کہ تقسیم کس طرح کرے۔ تو یہی مرنے والوں کی آج چرپائی میں اگر ان کا جنازہ ہے تو کل ادھر ہمارا جنازہ ہوگا، آج ہم ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں تو کل اس جگہ پہ ہمارا جنازہ ہوگا، کل ہم اس چرپائی میں ہوں گے۔ آج وہ جس طرح پہلے دنیا میں جب سانسیں لیا کرتا تھا، چلتا تھا، اکڑتا تھا، تو اب اس کی اکڑ ختم، اب اس کی وہ باتیں ختم، اس کی وہ جو للکار تھی وہ ختم ہوگی، اب وہ چرپائی میں بے یار مددگار ہے، اب اس کو اگر آپ پکڑ کے ہلائیں گے تو ہلے گا، ورنہ اس نے ہلنا بھی نہیں ہے۔
اب یار مددگار بیٹھا ہوا ہے، کوئی میری مدد کرے گا، مجھے اٹھائے گا، آپ کو اٹھا کے غسل دینا، کفن دینا، کوئی قبر تک لے کے جانا، قبر میں دفنانا، میں یہ خود نہیں کر سکتا۔ چاہے جتنا بھی طاقتور انسان ہے، جب سانس نکل جاتی ہے تو وہ ایک ذرا بھی ہل کر اپنی ہاتھ اٹھا کے اوپر نہیں کر سکتا، دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے اور وہ اٹھا کر قبر میں رکھتا ہے، یہ دوسرے انسان کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوسری کی موت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ آج لائف میں یہ ہے تو کل آپ کو، کل اس بندے نے بھی ہونا ہے، کل ہم نے بھی ہونا ہے، کل ہم نے بھی اس جگہ پر چلوائی اوپر ہونا ہے۔ پھر اسی طرح آج ہم جس اکڑ سے چلتے ہیں، کل یہ ہماری اکڑ ختم ہوگی، کل ہم بھی محتاج ہوں گے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح میت کی جو ہوتی ہے نا وہ بھی اپنے عزیز و اقارب کی محتاج ہوتی ہے کہ عزیز و اقارب آئے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز آنی چاہیے، کم از کم ہمیں اپنے والدین کا، اپنے عزیزوں کا جنازہ پڑھانا آنا چاہیے، میت کو غسل دینا آنا چاہیے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینا ہمیں ہر آدمی آنا چاہیے، میت کو کفن دینا ہمیں آنا چاہیے، میت کو جو ہے قبر تک لے کے جانا، قبر میں رکھنا یہ ہمیں آنا چاہیے، میت کا جنازہ پڑھانا ہمیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے دعا۔ نماز جنازہ ایک دعا کے طور پہ ہوتے ہیں، نماز جنازہ دعا ہوتی ہے نا، ایک نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اب دعا جس طرح بیٹے کے منہ سے نکلے گی باپ کے لیے، دل سے نکلے گی باپ کے لیے، کسی اور کے لیے جس کا قریبی ہوتا ہے اس کو زیادہ دکھ ہوتا ہے نا، زیادہ درد ہوتا ہے۔ اب بیٹے کو باپ کا زیادہ درد ہوتا ہے، باپ کو بیٹے کا زیادہ ہوتا ہے، تو بیٹے کو ماں کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھے، بیٹا جنازہ پڑھے، کیونکہ جس طرح بیٹا دعا کرے گا نا، چاہے امام ہے مسجد کا، خطیب ہے، جو بھی ہے، اس طرح دعا نہیں کرے گا جس طرح بیٹا کرے گا۔ جتنے درد سے اللہ کو یہ دیکھتے ہیں نا، یہ دل سے دعا کر رہا ہے یا اوپر۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں دولت عطا فرما، اللہ ہمیں فلاں فلاں چیزیں عطا فرما، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، قاری صاحب آپ ہمارے لیے دعا فرما، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہماری نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو آ تو صحیح میرے گھر پہ، اور تو آ تو صحیح نا، ایک دن تو سحری کے بعد اٹھ تو صحیح نا، آ کے میرے سامنے سجدے سر کو تو رکھنا، رکھ کے مانگ، تو دیکھ میں تجھے کتنا عطا کرتا ہوں، تو دیکھ میں تجھے کتنا دیتا ہوں۔ میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں۔ یہ تو ہم ہیں نا جو کسی کو، جو ہم یہ بات پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کسی کو سنتا نہیں، نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ تو بہت محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے نا، اللہ تو بے شمار پیار کرنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے کچھ عورتوں کو قید کر کے لایا گیا، قید کر کے حضور کے سامنے لایا گیا، پیش کیا گیا۔ تو اس نے ایک ایسی عورت تھی جس کا بچہ گم ہو گیا، وہ بچے کی تلاش میں نکل گئی، بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی تردد کرنے کے بعد اس نے بچے کو تلاش کیا۔ جب بچہ ملا تو حضور نے پوچھا صحابہ سے، وہ صحابہ یہ بتاؤ اس عورت کو بچہ مل گیا ہے، کیا اب یہ اس بچے کو گم کر دے گی؟ کیا یہ اس بچے کو اکیلا بھیج دے گی؟ کیا اس بچے کو اکیلا چھوڑ دے گی؟ کیا اس بچے کو مار دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بچے کے لیے بڑی تڑپی ہے، یہ تو بہت تڑپی ہے، اس کا بچہ گم ہوا ہے، اس نے تلاش کرتے ہوئے بڑے دور تک کا سفر کیا ہے، یہ تو بہت تڑپی ہے، یہ تو بچے کو خود سے جدا بھی نہیں کر سکتی۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہی معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یہ تو ایک ماں کا عالم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھیں، ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، ہم اللہ کے سامنے اپنی جوڑیوں کو پھیلائیں اور اللہ ہمیں عطا نہ کرے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سچے دل سے مانگتے ہی نہیں، سچے دل سے کبھی ہم اللہ کے سامنے جھکے ہی نہیں، سچے دل سے کبھی ہم اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ تو جب ہم یہ گردن کے اوپر اوپر سے نہ صرف زبان سے مانگتے ہیں پھر نہیں ہوتا معاملہ، معاملہ تو دل کا ہوتا ہے، معاملہ تو دل کا ہوتا ہے۔ سوال ہوا کہ باری تعالیٰ تو رہتا انسان کی کس جگہ پہ ہے، انسان کے تو بہت قریب ہے، انسان کوئی بات سوچتا ہے تو رب کو معلوم ہو جاتا ہے، تو کیا معاملہ ہے؟ رب فرماتا ہے میں انسان کے دل میں رہتا ہوں،
ہاں انسان کے دل میں رہتا ہوں. تو رب کائنات دل میں کیوں رہتا ہے؟ تو عقل میں کیوں نہیں رہتا؟ دماغ میں کیوں؟ سب سے اہم چیز دماغ ہے نا. دیکھیں دماغ سے انسان کیا کیا کر لیتا ہے. دماغ سے انسان کیا چیز بنا. آج دیکھیں اتنی بڑی یونیورسٹی بن گئی, یہ دماغ سے کام کیا. آج اتنی بڑے بڑے کام کر رہی ہے, یہ سارے دماغ کا کام ہے. لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ میں انسان کے دل میں رہتا ہوں. کیوں دل میں کیوں رہتا ہے؟ دماغ میں کیوں نہیں رہتا؟ عقل میں کیوں نہیں رہتا؟ عقل تو کبھی کبھی یہ بھی کہنے پہ مجبور کر دیتی ہے وہ بندے تو جس کی رب کی عبادت کرتا ہے وہ ہے کس جگہ پہ, وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ عقل کا معاملہ یہ ہے. رب نے فرمایا نہ میرے بندے میں عقل میں نہیں, دماغ میں نہیں رہتا, میں دل میں رہتا ہوں. کیونکہ دل کا معاملہ جو ہے وہ محبت کا معاملہ ہے, وہ عشق کا معاملہ ہے, وہ پیار کا معاملہ ہے. وہ ربا تو دم عقل میں کیوں رہتا ہے, دل میں کیوں رہتا ہے, عقل میں کیوں نہیں رہتا؟ رب نے فرمایا میرے بندے میں دل میں اس لیے رہتا ہوں کیونکہ اس میں محبت ہوتی ہے اور دل میں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں. دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے اس لیے میں دل میں رہتا ہوں. کبھی کبھی بندے کا بڑا ہی کام کرتا ہے, من کرتا ہے کہ آج میں نیک کام کر لوں, آج میں نمازیں پڑھ لوں, آج میں اللہ کو یاد کر لوں. کبھی کبھی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے. انسان کے رب کائنات نے جو دل عطا فرمایا ہے نا, یہ دل محبت کا معاملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دل کے اوپر, لیکن اس دل کے اوپر دو چیزوں کا اٹیک ہے. دو چیزیں اس دل کے اوپر وار پہ وار کرتی ہیں. ایک چیز شیطان ہے اور دوسری چیز انسان کا اپنا نفس ہے. یہ دو چیزیں انسان کے دل پہ بار بار اٹیک کرتی ہیں, بار بار اٹیک کرتی ہیں. اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ روح ہے. جب روح دل پہ اٹیک کرتی ہے نا اس ٹائم بندہ اللہ سے بڑا ڈرا ہوا ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا ایسا معاملہ کہ آپ کا دل کا رہا ہوگا آج میں نمازیں پڑھوں, آج میں اللہ کا ذکر کروں, تو اس وقت سمجھ جایا کرو اب میرے دل کے اوپر روح کا ہے, اب روح میرے دل کے اوپر حاوی ہے, نفس کے اوپر حاوی ہے, تو اس لیے میں نئے کام کرنے کا میرا دل کا رہا ہے. اور پھر روح کو آپ مضبوط ہی رکھیں تاکہ نفس آبرو نہ ہو جائے. جب نفس آبرو ہوتا ہے تو کبھی کبھی بندہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے بھی نہیں کرتا, بڑے سے بڑا گناہ کر جاتا ہے. کہتے ہیں خیر اللہ معاف کر دے, میری ذات ہے معاف کر دے گی. تو کبھی کبھی بندہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دیتا ہے, اس وقت بندے کا نفس اس کے دل میں اٹیک کر دیتا ہے. نفس اٹیک, ہم کہتے ہیں یہ کام شیطان نے ہم سے, اس لیے میں نے برا کام کیا, یہ شیطان نے ہم سے کروایا, شیطان نے ہم سے کروایا. مجھے یہ بتائے حضور کی حدیث مطابق نہیں ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے, رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے. تو پھر ہم رمضان میں جو اکثر لوگ جو ہیں نا چھوٹ کے روزہ کھاتے ہیں, مجھے یہ بتائیں وہ شیطان کا کام ہے یا آپ کا کام؟ وہ شیطان کا کام ہے, آپ کا کام. ہم ہر گناہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے شیطان پہ لگا, یہ شیطان نے ہم سے کروا دیا. نہ بھائی نہ کچھ ہمارے آپ نے جو ہے نا کرتوت بھی ہوتے ہیں, ہم نے جو نفس کو چھوڑا ہوا ہے نا ڈھیلا, تو یہ اس کے بھی کرتوت ہوتے ہیں. اب رمضان میں اگر شیطان قید ہوتا ہے تو آپ کو اگر گناہ کرتے ہیں مطلب کیا ہے؟ شیطان نہیں کروا رہا آپ سے, شیطان نے تو اب آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ یہ بندہ یہ کام کرنے لگ گیا ہے, اس کو مزہ آ گیا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ایک بندہ تھا, اللہ کی ذات کو انسان کو ڈھیل دیتی, ایک بندہ تھا, تو اس نے نعوذ باللہ ایک مردہ لاش نکالی, اس کے ساتھ زنا کیا, مردہ لاش نکال کے اس کے ساتھ زنا کیا. تو زنا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کا جو حکمران تھا اس کو حکم دیا کہ جو یہ بندہ ہے ایک فلاں جگہ کا رہنے والا, اس کو اپنے پاس بلاؤ اور اس کو اپنا خاص وزیر بناؤ. کیا کرو؟ خاص وزیر بناؤ. بادشاہ نے بنایا, خاص وزیر بنایا, اور پھر اس نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ یہ بندہ جو ہے یہ تو گناہ, اس نے تو گناہ کیا, لیکن تو نے اسے میرا خاص بندہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا تاکہ اس نے جو اتنا بڑا گناہ کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا یہ میری بارگاہ میں واپس آئے اور توبہ کرے, میں اسے معاف کر. اتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے, اس لیے میں نے اس میں لذت عطا کی ہے.
اس گناہ میں لذت عطا کی. اس نے گناہ کیا ہے، اب یہ سوچے گا کہ میں نے وہ کام کیا، مجھے اتنا بڑا مقام ملا، میں اور گناہ کروں تو مجھے اور کیا مقام ملے گا. وہ یہ رب ڈیل دے رہا، یہی رب کی ڈیل ہے کہ گناہ کرتا ہے رب دے بھی عطا کرتا ہے. ہاں تو مگن ہو جائے اسی کام میں، اسی کام میں لگ جا. مجھے تو مہلت ہی نہ آئے توبہ کی، تو جب تمہارے نظام کا بنتا تک جب پکڑتا ہے، جب انتقام لیتا ہے نا، پھر رب کا معاملہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے. میں نے پچھلے جمعے کو بھی بیان کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم حضور کی حدیث مبارکہ ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا. ہر بچہ بھی جانتا ہے، نوجوان بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، ہر ایک بندہ یہ حدیث جانتا ہے کہ حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بات بھی یاد رکھو کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا. اگر کلمہ مضبوط نہ ہوا، ایمان مضبوط نہ ہوا، تو مرتے وقت جب پیاس کا عالم ہوتا ہے، اس وقت ہم سے وہ کلمہ چھین گیا تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ پھر ہمارا کیا معاملہ؟ ہم تو جنت میں تو وہ جائے گا جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا، پڑھتا پڑھتا دنیا سے بھی جائے گا. جس کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی کلمہ نصیب ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور جس کو اگر مرتے وقت کلمہ ہی نصیب نہ ہو تو وہ اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس بات پہ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے. حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا عائشہ آج تو مجھ سے جو چیز مانگے گی میں تجھے عطا فرماؤں گا. تو مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا خاموش ہوئی اور پھر عرض کی یا رسول اللہ آج آپ مجھے ذرا اجازت دیں، میں جا کر اپنے باپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا میں پوچھوں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ آج کیا مانگوں گی. تو وہ جاتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں، جا کے کہتی ہیں ابا جان حضور نے فرمایا ہے کہ عائشہ آج تو جو مانگے گی میں تجھے عطا فرماؤں گا. مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ ابا جان آپ بتائیں میں حضور سے کیا مانگوں. ابا جان آپ بتائیں حضور سے کیا مانگوں. تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی جا کر حضور سے کہہ دو یہ دنیا کی جتنی بھی دولت ہے مجھے دے دے. یہ نہیں فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی جا کر حضور سے کہہ دو کہ اللہ نے جب آپ کو معراج پر بلایا تھا، آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی، راز کی باتیں ہوئی تھی، ان میں سے ایک بات بتا دیں. مانگا بھی تو علم مانگا. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جاتی ہیں، جا کر کہتی ہیں حضور جب آپ کو اللہ نے معراج پر بلایا تھا، آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیں. حضور مسکرائے، راز کی بات بھی ہو اور بتاؤں بھی، بات راز کی ہو اور بتاؤں بھی. تو پھر حضور نے بتایا کہ عائشہ جو بندہ بھی میرے درمیان اور اللہ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. ٹوٹا ہوا دل. آپ مسکرائی، خوش ہوئی، دوڑی واپس اپنے ابا کی بارگاہ میں آئے. کہا ابا جی میں نے حضور سے پوچھا، حضور نے بتایا کہ بیٹی حضور نے مجھے بتایا کہ عائشہ جو بھی میرے اور اللہ کے درمیان راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو بھی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ابا جی آپ تو خوش ہو، آپ نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹوٹے ہوئے بہت سارے دلوں کو جوڑا ہے. آپ نے فرمایا بیٹی بات ٹھیک ہے کہ خوش ہونا چاہیے، میں نے بہت سارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے، لیکن یہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو کہ اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا، دل توڑا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ دل جوڑنے والا تو جنت میں جائے گا اور دل توڑنے والے کا کیا معاملہ ہوگا؟ پھر اس کے برعکس اگر دیکھیں نا تو
اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ دل توڑنے والا جنت میں جائے اور دل توڑنے والا جہنم کی طرف ہی جائے گا، دل جوڑنے والا جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد، پیار، محبت کرنی چاہیے، پیار سے رہنا چاہیے۔ اتحاد یہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، کسی بندے نے بھی نہیں رہنا، ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، یہ ادھر ہی رہ جائیں گے، یقین جانے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے درمیان پیار ہوگا نا تو آپ کے جنازے میں بھی لوگ ہوں گے، آپ کے جنازے میں بھی وہی حضور کے غلام آئیں گے، کہیں گے وہ بندہ بڑا اچھا تھا، اس کا پیار بڑا اچھا تھا، اخلاق بڑا اچھا تھا، وہ بڑا محبت کرنے والا بندہ تھا۔ یقین جانے یہ اختلاف جو ہے یہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ یہ بات لوگ کہتے ہیں نا بندہ بڑا اچھا تھا لیکن بڑا منافق سا تھا، باتیں کرنے والا تھا، بڑا ہی میرے خلاف لوگوں کو کرنے والا تھا۔ جنازے میں وہ بھی آئے گا لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہو، وہ آپ کے لیے کبھی بھی دل سے دعا نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی دل سے دعا نہیں کرے گا۔ دل سے دعا وہی کرے گا جس کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ تاکہ جب بندہ جدا ہو دوسرے سے نا، دوسرے کو بھی پتا چلے کہ مجھ سے کوئی جدا ہو، مجھ سے بھی کوئی جدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو